اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی 4 نشانیاں بیان فرمائی تھیں کہ جنتی وہ لوگ ہیں جو صبر بھی کریں، نماز بھی پابندی سے پڑھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، اور اگر کوئی انہیں پریشان کرے تو اس پریشانی کا جواب وہ خندہ پیشانی کے ساتھ دیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو 4 نشانیاں اگر جن بندے کے اندر پائی جائے اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، میں جنات عدن یدخلونہا، فرمایا ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عدن عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یدخلونہا، جب وہ ان کے اندر داخل ہوں گے، اور داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہیں داخل نہیں فرمائے گا، فرمایا ومن صلح من آبائہم، اور یہ جمع کا لفظ ہے، صرف ان کے باپ نہیں بلکہ باپ، دادا، پردادا، کھردادا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اگر کوئی شخص جس کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہو سکتا ہے اس کے باپ، دادا، پردادا کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ جنت عدن عطا فرما دے، کیونکہ ومن صلح من آبائہم یہ الفاظ بتا رہے ہیں جس شخص نے ان کے آباء میں سے بھی اگر کوئی ایمان لے آیا ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اسے بھی جنت عدن عطا فرمائے گا۔ وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عدن عطا فرمائے گا۔ اس کے 4 نیک کام کرنے کی وجہ سے دیکھیں رب کا کرم کتنا ہو رہا ہے۔ وذریاتہم، ان کی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عدن عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں یا اس 4 نشانیوں کو اپنا لے، نماز بھی قائم کرے، صبر بھی کرے، صبر کرنے کے بعد کیا کرے، خرچہ بھی کرے، اور اس کے بعد اگر کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کی تکلیف کا بدلہ نہ لے بلکہ کیا کرے، معاف کر دے۔ فرمایا یہ 4 نشانیوں والے بندے کو قیامت والے دن کیا کرے گا، رب ان کے ماں باپ کو بھی ملا دے گا، اولاد کے ساتھ بھی ملاقات کروا دے گا، اور ان کی بیویوں کے ساتھ بھی ملاقات کروا دے گا، اور پورے خاندان کو حکم دیا جائے گا کہ تم بھی جاؤ، اپنے باپ کو بھی لے جاؤ، بیویوں کو لے جاؤ، اولاد کو بھی ساتھ لے جاؤ، جنت عدن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اندازہ کرے ذرا یہاں پہ ایک بندے کے نیک ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ باپ کو بھی، بلکہ باپ کو نہیں ہے، باپ، دادا، پردادا کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی۔ پھر ازواج، ایک بیوی ہو یا 4 بیویاں ہوں، ان سب کا بھی جو ہے وہ بیڑا تر جائے گا اسی وجہ سے، بندہ کے نیک ہونے کی وجہ سے۔ اور وہ ذریاتہم، اولاد چاہے 1 ہے یا 10 ہے یا 20 ہے یا 50 ہے، جتنی مرضی اولاد ہے، میں اگر صاحب ایمان ہونا شرط ہے، بیویاں بھی صاحب ایمان ہو، ماں باپ بھی صاحب ایمان ہو، اولاد بھی صاحب ایمان ہو، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، فرمایا جیسے یہ جنت عدن کے اندر جائے گا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ ان 3 رشتوں کو بھی داخل فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، تو آگے پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ پھر ان کا استقبال کیسے کیا جائے گا، فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے پر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دے گا، اور والملائکۃ یدخلون، جیسے ہی یہ داخل ہونے لگیں گے فرشتے ہر دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، جیسے تم نے صبر کیا تھا رب تمہیں مبارکباد دے رہا ہے، کامیاب، تمہیں مبارک ہو، تم کامیاب ہو کے آ گئے ہو، تمہارا جو امتحان تھا اس امتحان سے تم سرخرو ہو چکے ہو، آج کیا ہے، سلام علیکم بما صبرتم، یہ انعام صرف داخلے کے وقت مل رہا ہے۔ یہ انعام کیا ہے، اور کس وجہ سے، فرمایا سلام علیکم بما صبر، جو تم نے صبر کیا نا، اس صبر کی وجہ سے تم پر سلام ہو۔ یاد رکھیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا غالباً صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، گناہوں پر صبر کرنا، خواہشات پر صبر کرنا، پھر آگے ہے نیکیوں پر صبر کرنا۔ گناہوں پر صبر کرنا کیا ہے کہ انسان گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود بھی گناہ کی طرف نہ جائے، یہ گناہ پر صبر کرنا ہے۔ خواہشات ہونے کے باوجود بھی خواہشات کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، خواہشات پر صبر کرنا ہے۔ اور نیکیوں پر صبر کرنا کیا ہے
کہا نیکی کر لے، کرنے کے بعد نیکی کو بھول جائے، بچا جائے، یہ نیکی پر صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، نیکی کی ہے، یہ رب نے توفیق دے دی تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر نیکی کر لینا بڑی بات نہیں ہے، نیکی کو پچانا بڑی بات ہے. شیطان نے عبادت کی ہے پر پچا نہیں سکا، یہ فرق ہے. نیکی تو کی ہے اس نے، سجدہ بھی کرتا رہا ہے، رب کو آج بھی ایک مانتا ہے، لیکن پچا نہیں سکا. کیونکہ جب اس رب نے کہا تھا نا کہ چلو اب جھک جا، ذرا عاجزی کر لے، تواضع کر لے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے خلقتہ من نار. ٹھیک ہے جی، میں تو بڑا آکڑ خواہ ہوں جناب، میں کیوں جھکوں؟ تو نیکی کر تو بیٹھا پر پچا نہ سکا. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ نیکی کر لیتے، نیکی کرنے کے بعد ایسے ہو جاتے جیسے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سال ہر سال لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ ان کے دروازے پر راشن کون رکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا جنازہ اٹھا نا، اور جنازے سے پہلے جب آپ کو غسل دیا گیا، تو شہزادہ یار جی وہ بھی جنت کا سردار ہے، امام کیا کہتے ہیں، امام الانبیاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہزادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے کندھے پر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے نشان تھے. لوگوں نے پوچھا، کہا جناب، گھر والوں سے پوچھا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے. کہا جناب اب تو امام حسن کا وصال ہو گیا، اب بتا دیں. کہا رات ہو جاتی، لوگ ہر کوئی اپنے گھروں میں سو رہا ہوتا تھا، امام حسن جو ہے وہ جناب والا راشن اٹھاتے اور لوگوں کے دروازوں پر جا کے رکھ آتے. فوت کی تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے دروازے پر راشن رکھ کے جاتا کون ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے نیکی کو پہچانا، کسی کو پتہ ہی نہ لگنے دیا کہ یار کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے 20 سال تک ایک بندے کی پرورش کی ہے، 20 سال تک اس کا خرچہ اٹھایا. جب وہ جوان وہ بچہ تھا، یتیم تھا. ٹھیک ہے، 20 سال تک اس کا خرچہ اٹھاتے رہے اور کسی کو پتہ تک نہ چلا، خود خرچہ کرنے والے بچے کو پتہ نہ چلا کہ اس کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے. 20 سال کے اندر جب وہ جوان ہوا اور بابے کا وصال ہوا، تب اسے پتہ چلا کہ یار میرا خرچہ کون اٹھا رہا تھا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بلکہ آپ ایک جگہ پر تشریف لے گئے، دیکھا ایک نابینا شخص ہے، وہ جناب والا بیٹھا ہوا ہے، شخص ہے یا عورت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی پوچھنے والا اس کو کوئی نہیں تھا. تو امام حضرت فاروق اعظم نے جا کے جھاڑو دیا، پانی بھی بھر کے رکھا، روٹی بھی جو ہے وہ جناب گرما گرم پکا کے اس کو دی. جب اس کے منہ میں ڈالی نا تو اس بابے نے کہا لگتا ہے صدیق اکبر فوت ہو چکے ہیں. کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا یار صدیق اکبر آتے تھے نا، وہ جب منہ میں روٹی دیتے تھے نا، وہ بھی چبا کے دیتے تھے کہ کہیں گرم نہ لگ جائے اور مطلب میں چبا نہ سکوں. کہا عمر تو نے تو آ کے سیدھی میرے منہ میں ڈال دی ہے نا. کہا صدیق اکبر تو روٹی بھی میرے منہ میں ڈالتے تو وہ بھی چبا کے ڈالا کرتے تھے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو فاروق اعظم رو پڑے، کہا صدیق اکبر تو نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے ہمارے لیے، جہاں سے ہم بچ سکے تو نے کوئی جگہ ہمارے لیے نہیں چھوڑی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جمعہ پڑھا، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جناب دیکھا کہ اتنا بڑا وقت کا امام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے کپڑے کے اندر نہ 2 روٹیاں لپیٹی اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. لوگوں نے پیچھا کیا، کہا دیکھے تو سی امام جاتا کہاں ہے. جا کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی یار وہ گھاٹی ہے جہاں پہ 2-4 درخت ہیں اور وہاں پہ ایک کتی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، اور کتی کا حال یہ ہے کہ اس کی ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، اس کے بازو یا اگلے پچھلے ٹانگیں اس کی کٹی ہوئی ہیں، ویسے وہیں پہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مولانا روم جاتے ہیں وہاں کے یار توڑ کر اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں. لوگوں نے کہا جناب یہ فرمایا یار یہ رب کی مخلوق نہیں ہے، یہ بھی تو رب کی مخلوق ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی پر صبر کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کہ بندہ سوچ کے حیران رہ جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے انہیں کہیں گے السلام علیکم بما صبرتم، جو تم صبر کر کے آئے ہو نا، رب کی طرف سے تمہیں شابش بھی ہے، مبارکباد بھی ہے، سلامتی بھی تم پر ہے. اور آگے فرمایا فنعم عقبی الدار، دیکھو ذرا اپنے گھر کو، رب نے کتنا اچھا گھر تمہارا بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں صبر اس چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کے 12 امام چنے تھے، 12 امام، 12 لوگ پیدا کیے تھے، ان کو نقیب بنایا تھا، نقبا ان کو کہا جاتا تھا. فرمایا وہ 12 جو نقبا تھے نا، ہم نے 12 قبیلوں سے جو 12 سردار بنائے تھے، ان کی سرداری کی وجہ بھی صرف اور صرف کیا تھی؟ لما صبروا، انہوں نے ہر مصیبت اور پریشانی کے اندر جیسے صبر کیا، ہم نے ان کو امامت کا تاج پہنا دیا تھا، ان کو امام بنایا، ان کو بڑا بنایا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جنتی بندوں کا انعام ہے
جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا. اب ذرا سائڈ کا دوسرا رخ بھی دیکھ لے. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے رب کا کہنا مانا. اب وہ لوگ والذین ینقضون عہد اللہ، فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیے، من بعد میثاقہ، رب کے ساتھ پکے وعدے کیے ہوئے تھے، رب کے ساتھ پکے وعدے کرنے کے بعد بھی جنہوں نے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا. دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا وعدہ جو مسلمان کا رب کے ساتھ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے. سبحان اللہ. یہی وعدہ ہے نا کہ مالک تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. جب اس کے سوا خدا کوئی نہیں ہے تو پھر دنیا کے خدا کیسے بنا بیٹھا ہے؟ پھر دنیا کے خدا کہاں سے آ گئے؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی. ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہوں نے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی بجائے ہماری کتاب کو ماننے کے انہوں نے طاغوت کو ہی ماننا شروع کر دیا. طاغوت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ طاغوت کی تعریف ہی یہی ہے کہ رب کے سوا جس کو بھی مانا جائے سمجھ لو کہ طاغوت ہے. رب کے سوا جس کو بھی مانا ہے، جس کو مراد سے یہ نہیں ہے کہ مطلب کسی کو ماننے کے مراد کیا ہے، ماننے سے مراد یہ کہ کسی سے امیدیں لگا لینا ہے. امیدیں تو رب سے رکھنی تھی نا، امیدیں رب سے لگانی تھی. تو امیدیں لگا بیٹھا اپنے افسر کے ساتھ، تو امیدیں لگا بیٹھا اپنے ایم ایل اے کے ساتھ، تو امیدیں لگا بیٹھا اپنے بڑے کسی عہدیدار کے ساتھ، فرمایا کہ تو نے پھر رب کو تو نہ مانا نا. اس لیے میں نے کہا نا کہ خاص لوگوں کا کلمہ اور ہے، عام لوگوں کا کلمہ اور ہے. لا الہ کے اندر ہر شے آ جاتی ہے. جب کہا ہے نا الا اللہ، ہمارے صوفیاء نا صوفیاء وہ جب ذکر کرواتے نا، جو محفل ذکر ہوا کرتی تھی، مجلسیں لگا کرتی تھی، بڑی بڑی ذکر کی محفلیں ہوتی تھیں جس کے اندر جناب تصفیہ قلب ہوتا تھا، یعنی دل کی صفائی کی خاطر بڑے بڑے جو صوفیاء ہوتے، علماء ہوتے نا، وہ ہفتہ وار مہینے کے بعد جو ہے وہ ذکر کی محفل کیا کرتے تھے. تو اس کے اندر وہ ایک ذکر یہ بھی کروایا کرتے صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ، بس یہی ہوتا تھا. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا سب کچھ ختم ہے. بس میں بھی تو ہے تو بھی. ہاں جب اس منزل پہ بندہ آ جاتا نا کہ میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے تو بلا کون نہیں مانا. ہاں جب اس یہ منزل ہے الا اللہ کی، یہاں پہ کون پہنچے؟ بات سمجھے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا جتنے بھی خدا تم نے بنا رکھے ہیں نا، کوئی پیسے کا خدا، ٹھیک ہے، خواہشات کا خدا، کسی نے ملک کا خدا بنا رکھا ہے، فرمایا یہ سارے خدا ہی تو ہے. مجھے ایمانداری سے بتائے پیسہ بڑا ہے کہ خدا بڑا ہے؟ خدا ہی بڑا ہے. ہماری نظروں میں کون ہے؟ رب کہہ رہا ہے رشوت نہیں لینی ہے، ہم لے کر کام کر رہے ہیں، بڑا کس کو مانا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ جو طاغوت پر ایمان لایا ہے اس پر مجھ پر ایمان تو نہ رہا. رب نے کہا تھا نا کہ بھائی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اللہ کا محبوب فرما رہا ہے کہ رشوت لینے دینے والا دونوں جرمی ہے. اب رشوت نہیں کہتے، اب چاہ پانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ چاہ پانی. ٹھیک ہے جی، کوئی میٹر لگانے آ رہا ہے چاہ پانی چاہیے، بجلی کا کنیکشن دینا ہے تو اس کو بھی چاہ پانی چاہیے، اگر آپ کو کوئی کام پڑ گیا تو چاہ پانی. نہیں، ہم رشوت نہیں لیتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ چائے پانی لیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ رشوت کا نام بدل کر، سود کا نام بدل کر کھایا کریں گے. ہم سود نہیں کھاتے، صرف بیمہ پالیسی کرا رکھی ہے. ہاں جی، ہم سود نہیں کھاتے، کیا کرتے ہیں؟ بیمہ پالیسی کروائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، رشوت نہیں لیتے، بس چائے پانی لے لیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک واٹا والے نے مجھے فون کر کے کہا، اس نے کہا جی کہنے لگا جی آپ مجھے بتائیں ہم جو جاتے ہیں کوئی اگر ہمیں زبردستی پلا دیتا ہے تو پھر میں کہا یار ہمیں نہیں پلاتا، زبردستی ہمیں بھی کوئی پلائے نا. آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کے عرض کیا، حضور نے بھیجا، فرمایا جائے وہاں سے فلانی جگہ سے زکوٰۃ بھی لے کے آ، فلانی جگہ سے جو ہے وہ ٹیکس جو محصولات لینے ہیں وہ بھی ساتھ لے کے آ. وہ جب بزرگ گئے نا، صحابی رسول تھے، گئے جا کے زکوٰۃ اکٹھی کی، زکوٰۃ اکٹھی کرنے گئے نا تو اگلوں نے نا انہوں نے کہا جناب چاہ پانی بھی لے جائے. کیا کرے؟ یہ چاہ پانی آپ بھی ساتھ لے جائے. وہ سیدھا آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ سارا میں زکوٰۃ کا مال لے آیا ہوں. وہ پیچھے جو کٹا کھڑا تھا نا وہ سائڈ پہ کر دیا. حضور نے فرمایا یہ کٹا کس کا ہے؟ میں مثال کٹا کہہ رہا ہوں، وہ کٹا نہیں لائے تھے، وہ کچھ اور لائے تھے. ٹھیک ہے، تو کہنے کہ حضور اس نے جب کٹا کیا نا سائڈ پہ، حضور نے فرمایا وہ کٹا کدھر کر دیا بھائی؟ کہہ لگا جی وہ چاہ پانی تھا.
وہ کیا ہے؟ چاہ پانی. مجھے انہوں نے ویسے تحفہ دیا ہے. بھائی تحفے کو چاہ پانی کہتے ہیں اور اسی کو سیدھے لفظوں میں رشوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ چاہ پانی دیا ہے مجھے. حضور نے ارشاد فرمایا کسی اور کو کیوں نہیں دیا؟ عہدے کے بعد جو چاہ پانی ہے نا یہ رشوت ہے. عہدے کے بعد چاہ پانی کیا ہے؟ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما دے تو آپ کے پاس کچھ دوست ملنے کے لیے آ گئے. مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے تھے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی خیریت ہے ٹھیک ٹھاک. کہنا جی ٹھیک ٹھاک. آپ نے فرمایا کوئی کام شام؟ کہنا جی کوئی کام نہیں ہے. پھر انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا. انہوں نے کہا حضور یہ مٹھائی آپ کے لیے گھر والوں کے لیے. آپ نے لے لی اور لے کے گھر بھیج دی. جب گھر بھیجی نا تو تھوڑی دیر کے بعد کہنا جی تویز ہی بنا دو. کیا کرو؟ تویز بھی بنا دو. آپ نے فرمایا وہ بچہ بیٹھا تھا. کہا فرمایا وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ. پہلے کیا کر؟ پہلے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ. مٹھائی کا ڈبہ لا ہے. واپس لانے کے بعد جو ہے وہ پہلے واپس کیا. فرمایا پہلے یہ لو اب تویز بنوا لو. یعنی بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے الا اللہ کے بعد ہر شے ختم ہے. ٹھیک ہے. اگر تجھے تو واقعی اگر تو الا اللہ کے مقام پہ پہنچا ہوتا یا الا اللہ کو سمجھا ہوتا تو کبھی تو پیسے کو خدا نہ بنا لیتا. الا اللہ کو سمجھا ہوتا تو کسی سے ڈر کر اس کی عزت نہ کر رہا ہوتا. الا اللہ کو سمجھا ہوتا تو 5000 کی خاطر اپنا ووٹ نہ بیچا ہوتا. کیوں جی؟ اگر الا اللہ کو سمجھا ہوتا تو مسلمان بن کے رہتا نا. سرحدی مسلمان کیوں بنا؟ صوبائی مسلمان کیوں بنا؟ لسانی مسلمان کیوں بنا؟ ٹھیک ہے جی. یہ پنجابی مسلمان ہے، یہ سرائکی مسلمان ہے، یہ فارسی مسلمان ہے، یہ پشتو مسلمان ہے. بتا تو پشتوئی، سرائکی، پنجابی، اردو بن کے رہا نا، مسلمان کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. المسلم اخو المسلم کا وہ اصول کہاں گیا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جنہوں نے رب کے ساتھ کیا وہ وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. دیکھو یار اللہ تعالیٰ کا فرمان. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جن کو رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا ان رشتوں کو توڑ بیٹھا اور ان سب نے توڑ دیے. فرمایا جن لوگوں نے رب کے بنائے ہوئے رشتے توڑ دیے. رب نے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رشتہ بنایا تھا، یہ توڑ بیٹھے. رب نے مسلمان کا مسلمان کے حق بیان کیے تھے، یہ توڑ بیٹھے. ٹھیک ہے جی. مرنے کے بعد مسلمان کے جو حق تھے وہ بھول گئے. زندہ رہنے کے بعد جو مسلمانوں کا مسلمانوں پر حق تھا وہ ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے آپ بتائیں کوئی آپ ایک مسلمان سادہ مسلمان اٹھا کے دیکھے، اس سے پوچھے کہ ابے کے مرنے کے بعد ابے کے حقوق کیا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ابے کے مرنے کے بعد ابے کا حق کیا ہے؟ میں ابے کے مرنے کے بعد پہلا حق جو باپ کا ہے وہ اپنے باپ کے یاروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں یہ باپ کا پہلا حق ہے. یہ کیا ہے؟ باپ کے یاروں کے ساتھ. میں تو باپ کے یاروں کے ساتھ عزت کر. دیکھ پھر رب تجھے تیرے باپ کو قبر کے اندر بھی کتنی خوشی اور راحت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. اماں کے مرنے کے بعد اماں کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اماں کا حق ہے. یہ سارے ثواب کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن خوانی پڑھی آ رہے ہیں، رشتے سارے بھول آ رہے ہیں. اسلام تو مرنے کے بعد رشتہ نہیں بھولنے دیتا یار. ٹھیک ہے. اور اس سے اگلی بات دیکھیں پھر ایک تو یہ حق بیان کیا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی چیز آتی نا مدینہ پاک کے اندر، ٹھیک ہے جی، یا مکے کے اندر بھی حضور تشریف فرماتے، جب بھی کوئی شے آتی کسی چیز کے آنے کے بعد حضور جب حصے نکالتے نا، یہ عائشہ کا حصہ ہے، یہ حفصہ کا حصہ، یہ فلانے کا حصہ، یہ فلانے کا حصہ، حضور فرماتے نفیسہ کا بھی حصہ نکالو. کس کا؟ نفیسہ کا. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میں وہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے. وہ خدیجہ کی کیا ہے؟ سہیلی ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتے جب بھی کوئی شے آتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ کی سہیلیوں کا حصہ ضرور نکالا کرتے تھے. سمجھ آئی کوئی نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے رب کے ساتھ کیا وہ وعدہ بھی پورا نہ کیا، رب کے بنائے ہوئے رشتوں کو بھی نہ نبھایا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب رشتے ہی توڑ دیے فساد تو پھیل گیا. جب کسی کا لحاظ نہ رہا فساد تو پھیل گیا. جب وہ دید نہ رہی ہے جی. سیاڑے کہتے تھے نا کہ پرانے لوگ تھے نا وہ ان کے لفظ جو ہے نا بڑے کمال کے تھے. وہ کہتے تھے پہلے لوگ تھے وہ منہ نہیں وہ کنڈ سنجاڑ لیا کرتے تھے. آج کنڈ کو چھوڑو آج تو منہ بھی کوئی نہیں دیکھتا ہے. کہا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کے اندر دید نہ رہی تو یہ فساد پھیلا دیا. ٹھیک ہے جی. رب کے بنائے ہوئے رشتے نہ نبھا سکا تو فساد یہی ہے. سزا کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پر لعنت بھی ہے اور ان کا گھر بھی برا بنایا ہے، مطلب جہنم بنایا ہے. مطلب کیا ہے کہ لعنت بھی انہی پر
اور آخرت بھی تباہ بھی انہی کی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں، میں حقیقت آپ کو کہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہمارے رشتوں کا اتنی بےزتی جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. جن رشتوں کا رب نے احترام بتایا تھا انہی رشتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، وہ بھی ٹک ٹاک بنا کر. میں 2-4 دن سے یہ بات کر رہا ہوں نا، خدا کی قسم تکلیف ہوتی ہے. چاچے کا مذاق ٹک ٹاک بنا کے، پھپھے کا مذاق ٹک ٹاک بنا کے، ماسی کا مذاق ٹک ٹاک بنا کے. کیوں؟ وجہ اپنے سارے پرائے ہو گئے اور پرائے سارے اپنے لگ گئے ہیں. یہ کوئی اور بات نہیں ہے، یہ سرکار نے فرمایا تھا یہ قیامت کی نشانی ہے، جب لوگ اپنوں سے دور ہو جائے گا اور پرائیوں کو اپنا سمجھنے لگ جائے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.